حکایت سچی حکایت ہے کہ کچھ تاجر تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنا سارا مال جہاز کے اوپر لاتے ہیں اور پھر جہاز میں اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ پہلے لوگ جہاز سے اپنا سفر جو کیا کرتے تھے تو وہ جہاز پانی والا جہاز ہوتا تھا۔ آج تقریباً دنیا کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ہوائی جہاز مل جائیں گے، دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ہوائی جہاز اس کو کہتے ہیں جو ہوا میں جہاز اڑتا ہو۔ تو میں اس جہاز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ جہاز جو پانی میں چلا کرتا ہے، جس کو پانی والا جہاز بولتے ہیں۔ اس جہاز کے اوپر چند تاجر سوار ہوتے ہیں۔ تاجروں میں سے جتنے تاجر وہاں پہ تھے وہ سب کے سب ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے والے تھے۔ اس جہاز میں ایک تاجر اور تھا جس کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا، یعنی کہ دوسرے شہر کا وہ رہنے والا تھا۔ اب جب ان کا جہاز چل رہا تھا، سفر شروع تھا، تو بیچ سمندر میں جب جہاز پہنچتا ہے تو سمندر کی لہروں نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چاروں طرف سے جہاز کو ڈبونے کی سمندر کوشش کر رہا تھا۔ لہریں اتنی سخت تھی کہ لوگوں کا بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، جتنے تاجر وہاں کے اوپر تھے، کہ سبھی لوگ اپنا جو بھی مال ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے، جتنے لوگ ہیں وہ سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سمندر میں ڈال دیں تاکہ یہ جہاز محفوظ رہے، ہماری جانیں بچ جائیں۔ جب ایسی بات تاجروں نے ایک دوسرے سے کہی، مشورہ کیا، تو بات یہ آئی کہ ہاں، سبھی لوگ اپنا اپنا مال جہاز کا جو جہاز میں لدا ہوا ہے تجارت والا وہ سمندر میں ڈالیں۔ وہ تاجر جس کے پاس میں مال زیادہ تھا اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کو مال اپنے مال کے حساب سے سمندر میں ڈالنا ہوگا، یعنی کہ جو نصاب ان لوگوں نے لگایا تھا اس کے حساب سے اس تاجر کے پاس جو مال زیادہ تھا، جو دوسرے شہر کا رہنے والا تھا اس کے پاس مال زیادہ تھا، تو اس کا مال زیادہ سمندر میں جا رہا تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں، بلکہ جس حساب سے جس کا مال ہو اسی حساب سے اس کو سمندر میں اپنے مال کو پھینکنا ہوگا۔ تو دیگر جو تاجر تھے ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نصاب نکالا گیا ہے اسی نصاب کے حساب سے لوگوں کو سمندر میں اپنے مال کو پھینکنا ہے۔ اس میں بات اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ تاجر مان نہیں رہا تھا، اور جو دیگر ساتھی تاجر تھے وہ لوگ ایک نصاب نکال چکے تھے کہ کام ہوگا تو اسی کے حساب سے ہوگا، اور سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جلد کرو ورنہ جہاز عنقریب ڈوبنے ہی والا ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تاجر نہیں مان رہا ہے تو تاجر کو اور اس کے جتنا اس کے پاس میں مال تھا سارا مال ان لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ وہ تاجر جو اپنا سامان ڈالنے سے انکار کر رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا کہ جس کے پاس میں جتنا مال ہے وہ اپنا مال اسی حساب سے سمندر میں ڈالے، یا یوں آپ سمجھ لیجئے جو ان کے شہر کا رہنے والا تاجر نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، اس کو ان لوگوں نے سمندر میں ڈال دیا اس کے مال کے سمیت۔ اب جب وہ سمندر میں پہنچا تو سمندر کی لہروں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ عنقریب اب میری جان نکل جائے گی، میرا مال تو برباد ہی ہو گیا، اب میری جان نکل جائے گی۔ اپنی جان کی ناپرواہ کرتے ہوئے اس نے اس سمندر کی لہروں میں ڈوبنا شروع کر دیا، اور سمندر کی لہروں نے اس تاجر کے ساتھ میں کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کو غالب گمان تھا کہ میں اب تو ڈوب کر کے مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آنکھ بند ہونے کے بعد میں پھر جب اسے ہوش آتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جزیرے کے اوپر پاتا ہے جس کو وہ پہچان نہیں رہا تھا، کہ اور نہ ہی کبھی وہ وہاں کے اوپر گیا تھا اور نہ ہی کوئی وہاں کے اوپر انسان تھا، صرف اور صرف یہی اکیلا پہنچا۔ جب اس جزیرے کو یہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمندر کی لہریں خاموش ہو چکی تھی، اب یہ اٹھا، وہیں کے پاس میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے، جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے اور کچھ لکڑیاں جمع کرتا ہے جس سے وہ اپنی ایک جھوپڑی تیار کرتا ہے۔ جب اس کی جھوپڑی تیار ہو جاتی ہے، جھوپڑی تیار ہونے کے بعد وہیں پہ وہ رہنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے دن اس کو خرگوش نظر آتے ہیں اور اس نے خرگوشوں کا شکار کیا
اور پھر اس سے اپنے پیر کو اس نے پالنا شروع کر دیا، اپنی بھوک مٹانا شروع کر دیا۔ چند ہی دن وہاں کے اوپر گزرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتا اور شام کو اپنے اسی جھوپڑی میں آرام کرتا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد میں یہ اپنی جھوپڑی سے الگ تھا کہ اچانک اس کی جھوپڑی میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب اچانک اس کی جھوپڑی میں آگ لگ گئی تو اس نے جب دیکھا تو چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اے میرے رب، اے میرے خالق، تو نے مجھے سمندر کی لہروں سے بچا لیا ہے، اب میں یہاں اپنی کچھ زندگی گزار رہا ہوں، مالک و مولا تو میری جھوپڑی جل گئی ہے، مجھے اس جھوپڑی کو نہ جلنے دیجیے، میری جھوپڑی کو نہ جلنے دیجیے، بلکہ مجھے بچا لیجیے۔ یہ آواز لگا رہا تھا، اس کو بچا رہا تھا۔ جب اس کی جھوپڑی جل جاتی ہے، اب وہ ایک سانس، لمبی سی سانس لیتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں، لکڑیاں بھی نہیں ہیں کہ دوسری جھوپڑی تیار کی جا سکے۔ اتنے میں اس کی نظر سمندر کے کنارے پر پہنچتی ہے، سمندر کے ساحل پر پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ چند لوگ اس کے قریب میں چلے آ رہے ہیں۔ جب چند لوگ اس کے پاس میں آئے اور اس کو کھانے کے لیے دیا اور پھر کہا کہ آپ یہاں کے اوپر کیسے آئے ہیں، تو اس تاجر نے کہا کہ پہلے آپ بتائیے کہ آپ یہاں کے اوپر کیسے آئے ہیں، یہاں میں کئی دنوں سے ہوں اور ادھر سے کسی کا گزر بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ یہاں کیسے آئے ہوئے ہیں؟ تو وہ جو سمندر سے آئے ہوئے تھے ملاح لوگ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یا کئی ملاح تھے وہاں سے وہ گزر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہاں جزیرے کے اوپر ایک دھواں اٹھ رہا ہے، میں نے سوچا کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی ایک انسان ہی ہوگا، کیونکہ اس جزیرے کے اوپر اور کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ برسوں سے جانتے ہیں کوئی رہنے کے لیے آتا نہیں، ہم لوگوں نے جان لیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہے جو پھنسا ہوا ہے، چلو چل کر کے ہم اس کو بچاتے ہیں۔ بس دھوئیں کو دیکھ کر کے ہم تمہارے پاس میں آ گئے اور تمہاری جان بچا کر کے انشاءاللہ ہم لے کر کے چلیں گے، لیکن اب تم بتائیے کہ یہاں کے اوپر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو اس تاجر نے کہا کہ ایسا ہے، ہم کئی تاجروں کے ساتھ میں جہاز کے اوپر سفر کر رہے تھے، اپنا مال تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں سمندر کی لہروں نے مجھے لیا تھا اور ان تاجروں نے مجھے سمندر کے لہروں میں پھینک دیا تھا، میرے مال کو بھی پھینک دیا تھا۔ تو اس تاجر نے جب اتنا کہا تو ان ملاحوں نے کہا، آپ سمندر میں جہاز کی بات کرتے ہیں جو سمندر کی لہروں میں پھنس گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا ارے اس کے ساتھ میں تو بڑا ہی برا ہوا ہے، وہ جہاز وہاں سے چلتا ہے اور آگے چل کر کے پورے جہاز کو سمندر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورا جہاز غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس میں جتنے بھی جو تاجر بیٹھے ہوئے تھے سبھی لوگ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، سب کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس تاجر نے جب اتنا سنا تو سجدے میں گر گیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، ہے مالک و مولا، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سمندر کی لہروں سے بھی بچا کر کے محفوظ رکھا، اور ان لوگوں کو تو نے جہاز کے ساتھ ہی میں ڈبو دیا، میری جان بچنے والی تھی، اس لیے تو نے مجھے سمندر کی لہروں سے بھی بچا لیا، اور ان کی جان جانے والی تھی، اس لیے وہ سمندر کی لپیٹ میں آ کر گئے اور پھر سمندر ہی میں غرق ہو گئے۔ تو دوستو اس حکایت سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو، اپنے رازوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العزت سب سے بہترین ہماری حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بہترین ہماری مدد فرمانے والا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، جو بھی کیا کریں آپ جائز کام کریں، اللہ کے بھروسے کیا کریں، خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کی استقامت عطا فرمائے۔